کیا آپ جانتے ہیں 5 ایسے پاور ورڈز، طاقتور کلمات جو بولنے میں اتنے چھوٹے ہیں کہ شاید آپ کے پاس سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، لیکن ان کے پیچھے جو پاور ہے نا، جو طاقت ہے، اسے سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ چاہے آپ کو رسک چاہیے، چاہے آپ ڈپریشن میں ہو، انزائٹی ہے، یا آپ کو ایول آئیز یعنی بری نظر اور حسد کا ڈر ہونا، یہ کلمات ایسی شیلڈ یعنی ڈھال ہے جو ہر تیر کو روک دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تب صرف یہ 5 کلمات ہوں گے جو آپ کے ترازو کو اتنا بھاری کر دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اسے آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کلمات کیا ہے اور ان کا وہ کون سا راز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا؟ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، اور اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم سب بھاگ رہے ہیں سکون کے پیچھے، کامیابی کے پیچھے، لیکن کبھی کبھی حل یعنی سولوشن بہت سادہ ہوتا ہے اور ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ آج میں جن 5 کلمات کی بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے: سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اور 5واں لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سننے میں بہت عام لگتے ہیں، ہم بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن ان کی سائنس اور ان کا جو پاور ہے نا، ہم نے آج تک صحیح سے سمجھا ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک بہت زبردست حدیث سناتی ہوں۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، مکہ کے راستے میں ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام تھا شاید جمدان۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک عجیب بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عربی میں، یعنی اس کا ترجمہ ہے: چلو یہ جمدان پہاڑ ہے اور مفردون سبقت لے گئے، وہ ریس جیت گئے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ مفردون کون ہیں؟ کیا یہ وہ ہیں جو بہت تیز بھاگتے ہیں یا جن کے پاس بہت پیسہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا مفردون وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سوچے ذرا، سبقت لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ریس میں سب سے آگے نکل جانا۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کامیابی کسی اور کو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل ونر، اصل کامیابی وہ ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا رتبہ سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ یہ ذکر ہمیں بچاتا کیسے ہے۔ ہمیشہ آپ سنتے ہوں گے، اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک انرجی فیلڈ ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے ارد گرد ہر وقت حملے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں جنگ والے تیروں کی بات نہیں کر رہی، میں انویزیبل ایروز کی بات کر رہی ہوں۔ لوگوں کا حسد، بری نظر، جادو یا منفی سوچے جیسے مائکروسکوپ کے بغیر جراثیم نظر نہیں آتے لیکن ہمیں بیمار کرتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی شیطانی اثرات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہماری لائف کو برباد کر دیتے ہیں۔ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یا رزق میں تنگی آ جاتی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ذکر جب آپ صبح شام یہ اذکار پڑھتے ہیں نا، تو آپ اپنے گرد ایک پروٹیکشن شیلڈ، حفاظتی ڈھال بنا لیتے ہیں۔ جتنی مضبوط آپ کی شیلڈ ہوگی اتنی ہی یہ تیر آپ سے ٹکرا کر گر جائیں گے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ صبح کے وقت آپ پڑھ سکتے ہو، شام کا وقت، عصر کے بعد سے مغرب تک۔ یہ وہ ٹائمنگ ہے جب فرشتے اپنے شفٹ بدل رہے ہوتے ہیں اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیں گے، یعنی عصر سے مغرب تک یا فجر کے بعد سے سورج نکلتے وقت، یا آپ صبح میں کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہو، اور سبحان اللہ 100 ٹائم، اور اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو یقین کریں کوئی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان الفاظ میں اتنا پاور، اتنا وزن کیوں ہے، اور یہ ہماری زندگی کیسے بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کی نفسیاتی پاورز پتہ کیا ہے؟ جب آپ اپنے رب کو ہر عیب، ہر کمی اور ہر کمزوری سے پاک مان لیتے ہیں تو اللہ آپ کی زندگی سے بھی عیب، ٹینشن نکال دیتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے دل کو یقین دلاتا ہے کہ میرا رب پرفیکٹ ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ ہے، جو بھی کرے گا وہ میرے لیے بہترین ہوگا۔ یہ کلمہ آپ کی بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں رزق کی کمی ہے یا برکت نہیں ہے تو اس کلمے کو پکڑ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کا کھلا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ الحمدللہ وہ میگنیٹ ہے جو نعمتوں کو، خوشیوں کو اور رزق کو آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ جتنا شکر کریں گے اتنا زیادہ ملے گا۔ تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جو سب سے بھاری ہے،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔ یہ آپ کے ایمان کو ریفریش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو اپنے دل سے دنیا کے ہر جھوٹے خدا کو نکال دیتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کے مسائل بڑے ہو جائیں، ٹینشن بڑی ہو جائے، قرض بڑھ جائے یا بیماری بڑھ جائے تو یہ کلمہ پڑھیں۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میرا مسئلہ بڑا نہیں، میرا اللہ اس مسئلے سے بہت بڑا ہے۔ یہ کلمہ آپ کو وہ کانفیڈنس دیتا ہے، جب اللہ میرے ساتھ ہے تو میں ہر مشکل سے گزر جاؤں گی۔ اور پانچواں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میرا ذاتی طور پر بہت فیوریٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب آپ تھک جائیں یا آپ کو لگے کہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا، ہمت جواب دے جائے تو یہ پڑھیں۔ یہ آپ کو غیب سے ایسی طاقت، انرجی دیتا ہے نا کہ آپ مشکل ترین کام بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پاورفل ہے اور حدیث میں اس کا بہت بڑا ذکر ہے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ہم سب نے یہاں سے جانا ہے، لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ انہیں ہی قرآن میں کہا گیا ہے والباقیات الصالحات، یعنی وہ نیک کلمات جو دنیا ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے باقی رہے گی۔ یہ کلمات کون سے ہیں؟ آف کورس سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ لیکن وزن میں پہاڑوں سے بھی بھاری ہے۔ قیامت کا دن یاد رکھیے، جب ہر طرف صرف نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس دن نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ ہی کوئی دنیاوی سہارا آئے گا، لیکن یہ کلمات، یہ ذکر، یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے حکم سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اسے پڑھنے والی اور اس پہ عمل کرنے والی بنائیں، آمین ضرور کہیں۔ اوکے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گی یا پھر اگلی ویڈیوز اسی پہ بناؤں گی۔ جزاک اللہ خیر۔